عبدالحمید رحمانی چشتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور 5 سے 7 منٹ کے وقفے میں اپنی تقریر کو تمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ بشأن عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ایک ایسے عنوان پہ آپ کو ہم کو جمع ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ اس شاہ اسلام بقی آرگنائزیشن کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ انہیں باقی رکھے، اور اس طرح کے احتجاج میں میں گزشتہ سال نہیں آ سکا، اس سے پہلے الحمدللہ کئی مرتبہ آ چکا ہوں۔ ہمارے سہیل صاحب اور ان کے ساتھی تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو بہرحال آج کی جو تاریخ ہے 15 شوال ہے، اور تاریخ اسلام میں اس 15 شوال کو ایک بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے، جس کی شان مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ واسد رسول اللہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام کی شہادت کا آج دن ہے۔ آج 15 شوال، جس میں جو 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں اور اہل بیت کی بھی کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ آج دنیا کو معلوم ہی نہیں کہ کیا 15 شوال ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ کا بھی روزہ تھا، ان کے بھی روزے کو شہید کیا گیا، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کبھی روئے، آنسو بہائے تو جو ہے 15 شوال تھی، جن کو شہید کرنے والے وہی جن سے رشتہ ملتا ہے جو یزید سے رشتہ ملتا ہے، لیکن بعد میں اسلام میں آ گئے۔ لیکن میں آج آپ کے اس بقیہ آرگنائزیشن سے میں یہ عالم سطح پر یہ پیغام، ایک کوشش ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، ارے کیا ہوگا حیدرآباد کے اندر حسین ساگر کے کنارے بیٹھ کر، ارے کیا ہوگا، میں اسی رمضان میں جو ہے بقی کی جو ہے نا زیارت کر کے آیا ہوں، اما جان مالکنی مخدوم کائنات کی حاضری دے کے آیا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ جو گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں، وہی لاکھوں لوگ اس جو ہے مالکنی اما کے روزے پہ جا کر حاضری دے کے دعا کر رہے ہیں۔ ارے حقیقت میں جو روحانی طور پر دیکھتے ہیں، انہیں نظر آتا ہے کہ وہ عالی شان گنبد آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ نے وہ عالی شان، وہ نورانی منظر بقی کے اندر موجود ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ جو ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کالے پردے لگا کر اسی رمضان سے پہلے مجلس کی گئی ہے۔ ایران کے کچھ لوگوں نے مجلس کا اہتمام کیا ہے، وہاں پر حالات بن رہے ہیں، آپ تمام کی دعائیں کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مالک نیما کا جو ہے روزہ عالی شان ڈائمنڈ کے ذریعے، سونے کے ذریعے بنے گا، اور دنیا دیکھے گی اتنا خوبصورت جو ہے روزہ مالک نیما کا ہے۔ آپ اور ہم کو چاہیے کہ یہ ہم روحانی طور پر طاقت ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر تقوی و پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ آج
دنیا سے جو ہے روحانیت ختم ہو رہی ہے، وہ تقویٰ و پرہیزگاری ختم ہو رہی ہے. جس وقت آپ کا جو ہے تقویٰ و پرہیزگاری کے اندر روحانی طور پر آپ جب طاقتور ہوں گے، یہ دنیا آپ کے قدم چومے گی اور آپ کی دعا میں اثر رہے گا، آپ کے الفاظ میں اثر رہے گا. آج دنیا آپ کی نہیں سن رہی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری روحانی طاقت کمزور ہو رہی ہے. ہمارا خول کچھ ہے، فعل کچھ ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں اور اندر سے کچھ ہے. ہمیں طاقتور ہونے کی ضرورت ہے. آج ساری دنیا بتا رہی ہے، دیکھو نہتے فلسطینوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے. سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح 72 نفوس خدسیہ کربلا کے میدان میں ایک طرف تھے، جس طرح اس وقت بھی خاموش تھے، آج بھی خاموش ہے. اس خاموش رہنے والوں کو چاہیے کہ ان کو جگانے کے لیے کیا چاہیے؟ اہل بیت کی محبت ان کے قلب میں ڈالا جائے. اہل بیت کی محبت. ابھی کسی نے کہا کہ درگاہ پہ اگر کچھ کرے تو آواز اٹھاتے ہیں. ارے اس دور میں آواز اٹھائیں. حیدرآباد نہیں، ہندوستان کے اس دور کے اولیاء کاملین نے، بڑے بڑے اس دور کے اولیاء کاملین نے فتوے کے ذریعے اپنی آواز اٹھایا اور ایک گروپ باضابطہ جا کر اس دور کے وہ نجدی حکومتوں سے بات کرے، احتجاج درج کرے، اس دور میں کرے ہیں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ آواز نہیں اٹھائے. آواز اٹھانے والے اس دور میں نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، سب ایک تھے. ایک حسینی تھے، ایک یزیدی تھے. اب بنے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کون سا مسلک ہے، کون سا جماعت ہے؟ تو بزرگ بولے بابا کربلا کے بعد تو صرف 2 ہی جماعتاں بچے. کربلا کے بعد صرف 2 ہی جماعتاں بچے، ایک حسینی، ایک بولو بھائی، ایک حسینی. ہم کو سے بولے ہم حسینی بولی آواز سے لگائیے، آواز سے. ہم حسینی، ہمارا عقیدہ حسینی ہے. اور جو مردہ آباد، یقیناً مردہ آباد ہے. یا تو عرض کرنا یہ ہے بزرگوں اور دوستو کہ ہمیں دنیا میں صرف 2 ہی جماعتیں ہیں. اب بولے کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، وہ یہ ہے، وہ میں مانتا نہیں. میں بولتا ہوں صرف 2 ہی جماعتیں ہیں، ایک یزیدی، ایک حسینی. اب جو یزیدی رہے گا وہ شیطانی کام کرے گا، جو یزیدی رہے گا وہ حرام کھائے گا، جو یزیدی رہے گا شراب پیے گا، جو یزیدی رہے گا اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرے گا، جو یزیدی رہے گا لوگوں پہ ظلم کرے گا، جو یزیدی رہے گا بڑوں کا ادب نہیں کرے گا، جو یزیدی رہے گا خبروں کو توڑے گا، جو یزیدی رہے گا اوقاف کی زمینیں بیچے گا، جو یزیدی رہے گا مسجدوں پہ قبضہ کرے گا، جو یزیدی رہے گا. ارے بقی کو ڈھانے والے کون تھے؟ وہ یزیدی تھے. آج بچانے والے کون ہے؟ حسینی ہے. آج فلسطین پہ آواز اٹھانے والا کون ہے؟ حسینی ہے. اور فلسطینوں پہ ظلم کرنے والا کون ہے؟ یزیدی ہے. آج جو ہے کوئی ہے، ایک رحمانی فرقہ چل رہا ہے، ایک شیطانی فرقہ چل رہا ہے. آپ کو ہم کو چاہیے. آج کسی نے خود ایک اچھی بات کہی کہ گزرے ہوئے یزید کو برا بولنا بہت آسان ہے. صوفی صاحب بیٹھے ہوئے، گزرے ہوئے یزید کو بہت برا بول سکتے ہیں آپ. اگر کوئی موجودہ یزید ہے تو بول سکتے، فوراً گھر پہ آ جاتے. تو موجودہ یزید کے خلاف بولنا بھی یہ حسینی کردار ہے. ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، روحانیت کو پیدا کریں اور سب مل کر اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ وصیت کریں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی وصیت کرو. کیا؟ کہ اپنی اللہ کے نبی کی محبت ان کے سینے میں ڈالو، دوسرا ان کے اندر میری محبت ڈالو، اور دوسرا یہ کہ اہل بیت کی محبت. اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ وصیت کرنا ہے. مرنے کے بعد یہ اس کو دے دینا، اس کو دے دینا، یہ نہیں. آپ اپنی اولاد کو وصیت کرنا ہے. تیسری قرآن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فرمان کی روشنی میں ایمان کا جو ہے جز ایمان اسی کے پاس ہے جو اہل بیت کی محبت سے جڑا ہے، اہل بیت سے جو جڑا ہے. اب ظاہر میں تو یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، دعا میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ان کی دعا کے اندر اثر اس لیے نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت سے ان کا قلب خالی ہے. اور کچھ شیعہ لوگ بھی، میں ان سے بھی ناراض ہوں کہ وہ لوگ کچھ ہمارے صحابہ کرام کی شان میں جب جو تبرہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے.
अरे इस्लाम तो वो है, किसी को जो काफिर को काफिर तक ये कहना सामने नहीं है, किसी के दिल को तोड़ना नहीं है, दिलों को जोड़ने के लिए रसूल करीम आए हैं, दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। सुल्तान हिंद अता रसूल ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान मेरे आका गरीब नवाज फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन बना अस्त हुसैन। कहने वाली उस जात हिंदुस्तान के राजा मेरे आका गरीब नवाज फरमाते हैं, एक आदमी एक रात में 1000 नफिल पढ़ता है और एक आदमी किसी के काम आ जाता है, वो काम आने वाला वो नफिल पढ़ने वाले से बेहतर है, वो नफिल पढ़ने वाले से बेहतर है। तो लोगों के दिल ना तोड़ें, दिलों को जोड़ने की बात करें, मोहब्बत की बात करें, हुसैनी किरदार को अपनाएं, सैयदुल निसाउल आलमीन का जो है किरदार को जो अपनी बच्चियों के अंदर मुंतकिल करें अपने अंदर। मैं हुकूमत हिंद से हमारे यहाँ के जो हिज़्बी के लोगों से गुजारिश करता हूं कि यहाँ हैदराबाद दक्कन के अंदर कुछ लोग अहले ईमान हुसैनी लोगों ने जो है एहतजाज दर्ज करवा कर ये गुजारिश की है कि बखी के अंदर बहुत सारे होटल बन रहे हैं, बहुत सारे जो है थिएटर बन रहे हैं, बहुत सारे जो है चीजें बन रहे हैं। अरे वो बनाने से पहले बेहतर ये है कि बखी के अंदर रोजा बनाया जाए और सैयदुल शुहदा मीर हमजा का रोजा बनाया जाए। ये गुजारिशात के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह कहने से ज्यादा सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।